الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ولا تقل لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. جب سے امت مسلمہ میں بدعقیدگی کی ابتدا ہوئی ہے، یہ سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ روز بروز اس پہ اضافے ہوتے جا رہے ہیں. ایک مشہور عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی بنیاد سوائے وہمیات کے اور کسی چیز پر نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کئی اور نئے عقیدے ایجاد کر کے لوگوں نے شرک کے دروازے بالکل چوپٹ کھول رکھے ہیں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، سورہ کہف کی غالباً 21 یا 22 نمبر کی آیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی بھی ایسا نہ کرو کہ اس کا جواب ہم کل دیں گے، یہ کام ہم کل کریں گے. ہاں انشاءاللہ کہہ لیا کرو. اس کا شان نزول جانتے؟ متفق طور پر تمام مفسرین نے تفسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر آپ دیکھ لیں، آپ کو ملے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی زندگی میں، تفصیل تو لمبی ہے لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے 3 سوال کیے. بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہے، یہود و نصارہ نے مکے والوں کو 3 سوال بتائے کہ یہ سوال کرو ان سے. اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو جواب دے دیں گے، اور سچے نبی نہیں ہوں گے تو ان کا جواب ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نہیں دے سکتے. مشرکین مکہ کو تو ایک بہت بڑا ہتھیار ہاتھ لگ گیا. وہ گئے اور جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف رکھتے تھے. ان سے پوچھا اچھا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وحی آتی، آپ نبی ہیں، اگر نبی ہیں تو یہ بتلائیے کیا؟ 3 سوال. اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ دوسری بات، دوسرا سوال، روح کیا چیز ہے؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال، ذوالقرنین کون تھا، اس کا واقعہ کیا ہے؟ یہ بات سوائے نبی کے کوئی اور نہیں جان سکتا. جو تورات اور انجیل پڑھے ہوئے ہیں ان کو تو اس بارے میں کچھ معلوم ہو، اور یہ لوگ جانتے تھے کہ آپ نے نہ تورات پڑھی ہے نہ انجیل پڑھی ہے، آپ کا کہیں باہر نکلنا بھی نہیں ہوا. تو اگر بتلا دیا تو اس بات کی پکی علامت ہے کہ آپ کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو بتا دیتا ہے اور آپ اس کی وجہ سے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ 3 سوال کیے گئے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کل بتا دوں گا. آپ نے اس امید پر کہہ دیا کہ وہی تو آ ہی رہی ہے، کافروں کی طرف سے سوال ہے، اس کے نبی کو آزما رہے ہیں، تو اللہ رب العزت وہی بھیج دے گا، میں ان کو بتا دوں گا. لیکن کوتاہی کیا ہوئی؟ انشاءاللہ نہیں کہا.
اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ نے تو ایسا کہہ دیا جیسے آپ کے ہاتھ میں ہے، غیب کی بات بتا دینا تو بتا دیجیے۔ اگلے دن وہ آئے کہ ہاں جی وہ ہمارے سوال کا کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ بھئی ابھی تو میرے پاس وحی نہیں آئی ہے، بتا دوں گا۔ وہ چلے گئے۔ اگلے دن پھر آ گئے، ہاں جی وہ ہمارے سوال کا جواب بتائیے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے دن بھی نہیں آئی۔ اب تو ان کا ایک معمول ہو گیا مسلمانوں کا مذاق اڑانا۔ ارے آپ تو کہتے تھے کہ وحی آتی ہے، آسمان سے خبریں آتی ہیں، کیا ہوا؟ ارے خالی 3 ہی سوال تو کیے ہیں، 3 ہی سوال میں ساری حقیقت ظاہر ہو گئی۔ کہاں گئی وحی؟ کہاں گیا جبریل؟ اب آسمان سے خبریں نہیں آتی۔ لوگوں کو بہکانا بڑا آسان ہے۔ اب جو جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، جو جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت پتلی ہے بیچارے، کیا جواب دیں اور کس کو کیا کہیں۔ مکی زندگی کا زمانہ ہے، لڑ بھی نہیں سکتے کسی سے کیونکہ تعداد بہت تھوڑی سی ہے، تو غصہ بھی نہیں کر سکتے، ہر طرف سے مجبور، معذور، مقہور، اور اسلام کا مذاق اڑ رہا ہے، رسول کا مذاق اڑ رہا ہے۔ رسول مکے میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سچے رسول ہیں، اللہ کے محبوب رسول ہیں، سارے انسانوں سے، سارے نبیوں اور ساری مخلوقات سے محبوب ترین ذات اللہ کے نزدیک نبی اکرم کی۔ لیکن ایک ذرا سی کوتاہی ہو گئی جو شان نبوت کے لائق نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے وہی روک لی۔ کتنے دن؟ 15 دن۔ اب 15 دن میں مکے میں کیا ہوا ہوگا اور کیسے کیسے لوگوں نے سوالات کیے ہوں گے اور مذاق اڑایا ہوگا رسول کا، صحابہ کرام کا، ازواج مطہرات کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 15 دن وہی بند ہے، کوئی خبر نہیں۔ آپ کی حالت بھی بہت خراب ہو رہی ہے، شرمندگی بھی ہے، اور پھر اس بات پر تعجب بھی ہے کہ آخر وحی آ کیوں نہیں رہی، جبریل کی آمد کیوں نہیں ہو رہی۔ اس درمیان میں جبریل کوئی اور بات لے کر، کوئی اور وحی لے کر بھی نہیں آیا کہ ان سے پوچھ لیتے۔ 15ویں دن وحی آئی، پوری سورہ کہف نازل ہوئی، تینوں سوالوں کے جواب اور یہ ہدایت، وَلَا تَقُلْ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کبھی بھی کسی بھی موقع پر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ میں کل یہ کروں گا، ہاں اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا کرو، میں کل انشاءاللہ جاؤں گا، کل یہ چیز خرید کے لاؤں گا، کل یہ چیز آپ کو دے دوں گا، کل یہ چیز آپ کو بتا دوں گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ کی مدد آپ کے شامل حال نہیں ہوگی، آپ کو ندامت و شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم تھے، خطیب الہند کہلاتے تھے، حضرت مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا اسی آیت کی تفسیر میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ فرمایا ہمارے علاقے میں ایک حاجی صاحب تھے، تو ایک صاحب یہ جا رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں، ملاقات ہو گئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حاجی جی کہاں؟ کب بیل لینے جا رہا ہوں۔
کہاں؟ بازار۔ کہا جی انشاءاللہ تو کہہ لو کہ انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ بیل بازار میں ہے اور پیسے جیب میں ہیں، اب اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی سوچتے ہیں نا کہ بیل بازار میں اور پیسے جیب میں، اب اس میں انشاءاللہ کی اور کیا ضرورت ہے؟ انشاءاللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ کے معنی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بیچارے جنہوں نے ان سے کہا تھا کہ حاجی انشاءاللہ تو کہہ لو، انہوں نے بحث نہیں کی، وہ چلے گئے۔ اب اتفاق کی بات، حاجی جی اپنے نوکر کے ساتھ بازار سے واپس آ رہے ہیں اور یہ آدمی ادھر سے آ رہا ہے۔ السلام علیکم حاجی۔ وعلیکم السلام۔ خیریت ہے جی؟ ہاں خیریت ہے۔ کیا ہوا بیلوا؟ بیل نہیں لائے؟ ارے وہ بیل کا یہ ہوا کہ ہم بازار گئے تھے انشاءاللہ، بیل بھی دیکھ لیا انشاءاللہ، بڑا اچھا تھا انشاءاللہ، پیسے بھی بہت مناسب تھے انشاءاللہ۔ بات چیت ہو گئی، جب لکھائی کے لیے پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیبوا کٹ گئی، جیب کٹ گئی ہماری۔ وہ پوربی علاقے کی زبان کہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسہ ہی نہیں تھا، میلے میں کسی نے ہماری جیب کاٹ لی۔ اب کیا کر رہے ہیں کہ بازار گیا تھا انشاءاللہ، بیل دیکھا انشاءاللہ، خرید لیا انشاءاللہ، لکھائی کے لیے گیا انشاءاللہ، اب ہر بات میں انشاءاللہ کر رہے ہیں، جہاں نہیں کہنا چاہیے وہاں بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا فائدہ؟ جہاں انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، اس آدمی نے یاد بھی دلایا تھا تو آپ نے انشاءاللہ کہا نہیں، کہا کہ پیسے جیب میں ہیں اور بیل بازار میں ہے، اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کیسا سبق دیا؟ تو ہمیشہ یاد رکھو زندگی میں کوئی بھی بات مستقبل میں آنے والے زمانے میں آپ کو کرنا ہے، کہنا ہے، تو اس کے متعلق انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو، ورنہ اللہ رب العزت نے اگر اپنی توفیق کھینچ لی اور توفیق نہیں دی، ہزار جتن کرنے کے باوجود، ساری تیاریاں ہونے کے باوجود آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا فتویٰ تو یہاں تک ہے کہ آپ نے آج یہ کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، کب؟ کل کروں گا، 1 مہینے بعد، ہفتے بعد، موسم میں آئے گا تو کروں گا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ پھر کبھی آپ کو یاد آیا کہ یار اس وقت کہا تھا یہ کام کریں گے، انشاءاللہ نہیں کہا، تو اسی وقت انشاءاللہ کہہ لیجئے، انشاءاللہ کہہ لیجئے۔ اگر بھول گئے ہیں کبھی انشاءاللہ کہنے سے، جیسے ہی یاد آئے ویسے انشاءاللہ کہہ لیجئے۔ جو بات میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، تمام تفسیروں میں یہ کیا ہے؟ قرآن شریف کی آیت کریمہ، اور تمام مکاتب فکر کے مفسرین نے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھی ہے تو یہ واقعہ لکھا ہے کہ آیت کریمہ نازل اس لیے ہوئی تھی کہ آپ سے 3 سوال کیے گئے، آپ نے کہا کل جواب دیں گے، انشاءاللہ کہا نہیں، اللہ نے 15 دن وحی روک لی، اور پھر 15 دن کے بعد سورہ کہف نازل فرمائی اور تینوں باتوں کا جواب دے دیا۔ اصحاب کہف کون تھے اس کا جواب دیا، پھر روح کے بارے میں بتلایا، روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر ذوالقرنین کا جواب دیا، پوری صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا جوابات دیے گئے ہیں۔ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ رسول تو غیب جانتے ہیں،
آپ کو کون سی بات پتہ نہیں؟ آپ تو غیب دان، نبی کے معنی ہی غیب جاننے والا ہوتے ہیں۔ ایسے دھڑلے سے کہتے ہیں جیسے تو بہت بڑی ان کو کوئی دلیل مل گئی ہے کہ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور رسول نہیں ہیں۔ 15 دن جو مسلمانوں کا مذاق بنا، اسلام کا مذاق بنا، خود رسول اکرم کو جو شرمندگی اور ندامت ہوئی، یہ کیا تھا؟ اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو کیا یہ ساری شرمندگی اور ندامت برداشت کرتے؟ اسلام کی توہین ہو رہی ہے اور آپ خاموش غیب جانتے؟ صحابہ کرام کو جب بار بار ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہ آ کر نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی آپ جانتے، بتاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ تو غیب جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ آپ غیب نہیں جانتے ہیں۔ اور اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ غیب جانتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحابی آ کر کہتا آپ تو جانتے ہیں، بتاتے کیوں نہیں؟ لیکن ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اس لیے کسی صحابی نے نہیں کہا۔ تو غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اسی کے پاس ہے۔ نبیوں کو جتنا وہ بتا دے اپنی مہربانی سے، لیکن جو چیز بتائی ہوئی ہو اس کو غیب نہیں کہتے۔ غیب کہتے ہیں بغیر کسی کے بتائے ہوئے کسی چیز کی جانکاری، علم۔ فارسی شاعر نے کہا کہ علم غیبی کسرمی داند بجز پروردگار، گر کسے گوید کہ مندانم بہو باور مدار، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ کیا کہا؟ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ مصطفیٰ اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک جبریل ان کو نہ بتاتے، اور جبریل بھی اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو نہ بتاتا۔ تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ کوئی نبی، کوئی رسول، پیر ولی، شہید، بزرگ غیب کا علم رکھتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے اس بارے میں کہ کوئی بات ہو گئی تو وہ بتا دے گا ایسا ہوا ہے، کہیں چوری ہو گئی تو فلاں نے چوری کی ہے، کتنا مال گیا ہے، کتنا مال گیا ہے۔ بہت سارے بدعقیدہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ کہیں پر چوری ہو گئی تو لوگ مشہور ہوتے ہیں علاقے میں، ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ لیتے ہیں، ہاں جی نام بتاؤ کون کون قریبی لوگ ہیں، یہ ہے تو پچھم کو گھر کس کا ہے، پورب کو کس کا ہے، اتر کو کس کا ہے، اور یہ سب لگا کے پھر اس میں کھانے بنائیں گے اور کھانوں میں کچھ کچھ لکھیں گے، تو کہیں گے کہ بھئی چوری اس نے کی ہے جس کا نام لام سے آ رہا۔ اب لام سے نام تو بہت سارے لوگوں کا ہے، لائق بھی ہے، لطیف بھی ہے، تو کس نے کی ہے؟ لطیف نے کی ہے کہ لائق نے کی ہے؟ اور سینکڑوں لوگ ایک سماج میں مل جائیں گے آپ کو لام کے نام سے، کاف کے نام سے۔ اگر تمہیں واقعی علم ہے تو بتاؤ نا کہ فلاں نے کی ہے۔ بعض لوگ اور شعبدے کرتے ہیں، وہ یہ انگوٹھے کی انگلی پہ کالک لگاتے ہیں، ایک بچے کو بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد پھر اس کو کہتے ہیں ایسا کہو، وہ بچہ ویسی کہتا ہے، ایسا کرو ویسی کہتا ہے، کہا مجلس لگاؤ مجلس لگتی ہے، دربار سجاؤ دربار سجتا ہے، دری بچھاؤ دری بچھتی ہے۔ پھر اس کے بعد سردار کو کہو کرسی بیٹھے تو کرسی پہ بیٹھتا ہے، مجرم کو حاضر کرو تو مجرم کو حاضر کیا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو پکڑ کر لاتے ہیں، کون ہے یہ پہچان رہے ہو؟ تو اب وہ اس میں دیکھ رہا ہے انگوٹھے میں، انگوٹھا تو کالا ہے لیکن اس کو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں کہ پتہ نہیں کون ہے، لیکن ایسا ایسا لگ رہا ہے، ایسا ایسا لگ رہا ہے، بس جیسا جیسا لگ رہا ہے اسی کو کہہ دیا کہ یہ چور ہے، جھوٹی گپے ہیں یہ۔ اگر یہ مسئلہ صحیح ہوتا، یہ غیب جانتے ہوتے تو تھانوں میں ایک ایسے آدمی کی نیوکتی کر لی جاتی، ایک آدمی یہ بھی رکھ لیا جاتا
یہ بھی کہاں چوری ہوئی، کس نے مرڈر کیا، کس نے زناکاری کی، کس نے بلاತ್ಕಾری کی، وہ بتا دیں کہ فلاں نے کی ہے، بس اسی کو پکڑ کر اور سزا دے دی جاتی۔ کیا ضرورت تھی تھانے میں اتنی ساری فوج فرار رکھنے کی؟ تو یہ سب گپوں کی باتیں ہیں، بدعقیدگی کی باتیں ہیں۔ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ غیب کی باتیں جانتے تھے۔ قرآن سارا کا سارا غیب ہے۔ قرآن میں جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اب یہ اصحاب کہف کا واقعہ، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں کوئی جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا، غیب کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا، قرآن میں نازل کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ایک جگہ، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ غیب کی خبریں ہیں، جب تک آپ کو نہیں بتایا غیب تھا، اب آپ کو بتا دیا اور آپ نے صحابہ کو بتا دیا، تو اب یہ وہ غیب نہیں رہا، اب تو سب کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔